اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں نباتات کی اقسام، ان کے نام، ان کی افادیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، بہت ساری نباتات کی صحیح شکل و صورت، ان کے صحیح فائدے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کرنے جا رہا ہوں بابچی پر۔ ناظرین کرام، بابچی اس قدر فائدے والی ایک جڑی بوٹی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو اردو میں اس کو بابچی کہتے ہیں، بنگالی میں اس کو باکچ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو بابچی کہتے ہیں، ہندی میں اس کو باؤچی کہتے ہیں، اور ڈاکٹری زبان میں اس کو سورلیلیا کوریلیف فولیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بابچی پاکستان ہندوستان کا مشہور معروف پودا ہے۔ جیسا اکثر فوائد ویسا ہی عام ملنے والا ہے۔ پاکستان و ہندوستان کے اکثر حصوں میں عموماً جنگلی اور پہاڑی علاقوں جات میں خصوصی طور پر پایا جاتا ہے۔ پودے کی اونچائی کا سائز مختلف ہوتا ہے، مگر عام طور پر 4 یا 5 فٹ بلند ہوتا ہے۔ بعض پودے 2-3 فٹ کے بعد بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جیٹھ کے مہینوں میں یہ پودے خشک ہو جاتے ہیں، ان کے بیج گر جاتے ہیں۔ برسات کے شروع ہوتے ہی ان بیجوں سے نئے پودے اگ آتے ہیں۔ پودا عموماً ایک ساخ پر قائم رہتے ہیں، یعنی ان کے ایک ہی تنا ہوتا ہے۔ ساخ سے پتلی پتلی شاخیں نکلا کرتی ہیں۔ سبز گول 1 سے 3 انچ تک گول ہوتے ہیں۔ ہر پتے کی جڑ میں ایک خوشہ لگتا ہے جو پھولوں کا گچھا کہلاتا ہے، اور عموماً یہ گچھا 20 سے 30 پھولوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سفید اور گلابی رنگ لیے ہوئے از حد بلے معلوم ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوشہ شہتوت اور مکو کے گچھوں کے مشابہت ہوتا ہے۔ جب پھول جڑ جاتے ہیں تو ان کی جگہ غلاف دار اور گول گول پھلیاں لگتی ہیں، اور ایک گچھے میں عموماً 3-3 4-4 ملی ہوئی پھلیاں مکو کے خوشوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ہر ایک پھلی کے غلاف میں 3-4 دانے ہوتے ہیں۔ بابچی کے یہی دانے یعنی بیج دعا مشتمل ہیں۔ یہ بیج سیاہ رنگ، چیٹے چیٹے اور قدرے لمبے ہوتے ہیں۔ شکل و صورت عضو گردے کی مشابہ ہوتی ہے، یعنی انسانی گردے کا جو عضو ہے اس کی شکل کی مشابہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، مزاج اس کا 2 درجے سے 3 درجے تک گرم و خشک ہے۔ بقول بعض سرد و خشک اس کو مانتے ہیں، واللہ عالم۔ افعال و خواص: معدہ آنتوں پر اس کا اثر براہ راست ہوتا ہے، تو جس سے اشتہا خوبی پیدا ہونے لگتی ہے اور غذا پوری طرح ہضم ہو کر جذب بدن بننے لگتی ہے۔ پیٹ کے ریا و ضعف اور سوء ہضم کے باعث پیدا ہوتے ہیں، موقوف ہو جاتے ہیں۔ وافر، سرخ اور سالے خون پیدا ہو کر معدہ اور دل کی پوری قوت اس سے پہنچتی ہے۔ طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔ بنابری تخم بابچی ملین، مشتہی، بہمی اور قاتل کرم شکم ہے، یعنی پیٹ کے کیڑوں کو مارتے ہیں۔ تو بابچی امراض سرداوی فساد خون کے لیے ایک عمدہ دوا ہے۔ چنانچہ جذام، بہک، برس، کلف و داد، خارش میں سفو، حبوب اور نیز روغن وغیرہ کی شکل میں بکثرت استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ تو تخم بابچی پھلویری کا ایک یعنی برس جو ہے، جس کو ہم عام پھلویری بولتے ہیں، پھل بہری، تو عام اس کو پنجابی میں پھلویری کہتے ہیں، اس کی ایک مسلمہ دوا ہے، یعنی ایک لاجواب دوا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ سفید داغ جو جسم پر ہو جاتے ہیں، جس کو ہم پھلویری بولتے ہیں، لفظ تو پھل بہری ہے، تو اس کو چند یوم میں یہ ٹھیک کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ ان کے لگانے سے کچھ دنوں میں ہی پھلویری کے داغ لال یا آبلہ دار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان میں درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آتی ہیں جو چند روز میں اپنے آپ ہی خشک ہو کر سیاہ داغ چھوڑ جاتی ہیں۔ پھر یہ سیاہ داغ ہوتے ہوتے اصلی جلدی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ وید اس کو
دفع ہمی یعنی بخاروں کو دور کرنے والے تو یعنی جڑی بولتے ہیں، بلغم وبا پھلویری اور دیگر جلدی امراض کو موقوف کرنے والے قرار دیتے ہیں۔ نیز وید لکھتے ہیں کہ اس کے استعمال سے صفرا بڑھتا ہے، دل میں فرحت پیدا ہوتی ہے، رنگ رخسار نکھر آتا ہے، اشتہا پیدا ہونے لگتی ہے، کوڑ، قے، کھانسی، دمہ، بخار، اپھارا، بواسیر، سوجن اور بس وغیرہ روگ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اتنے فائدے ہیں اس کے بابچی کے۔ تو ناظرین کرام بہت ہی لاجواب چیز ہے بابچی، اس کو آپ ضرور استعمال کیجیے گا۔ عام بازاروں سے، پنسار کی دکانوں سے اس کے بیج مل جاتے ہیں۔ تو پھلویری کے لیے تو ایک یہ نعمت ہے، سالم بیج ہی 6 سے 7 دانہ روزانہ نگلنے سے چند یوم میں پھلویری دور ہو جاتی ہے، یعنی برس سفید داغ جو ہیں دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے استعمال سے، اس کا پاؤڈر استعمال کرنے سے، تو بابچی سے متعدد بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ بابچی، کمیلا، ہلدی، سہاگا بقدر حاجت لے کر سرسوں کے تیل میں کھل کر کے کام میں لائیں۔ گنج کے لیے مفید ہے، بال پھر سے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی گنجے پن کے لیے میں آپ کو آپ کی خدمت میں ایک نسخہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ گنجے پن کو چند دنوں میں دور کر دیتا ہے، یعنی بابچی، کمیلا، ہلدی، سہاگا بقدر حاجت لے کر سرسوں کے تیل میں کھل کر کے جہاں بال جڑ گئے ہوں، اگانے مقصود ہوں، ان پر لگایا جائے تو چند دنوں میں بال اگ آتے ہیں۔ تو بابچی، سیاہ دانہ، مال کنگنی، ہر سہ ادویہ مساوی وزن لے کر انہیں کوٹ پیس کا سوپ تیار کریں۔ روزانہ مریض کو فالج کے لیے انتہائی کامیاب نسخہ ہے۔ تو ناظرین کرام، تخم ہول ہول 2 ماشا، فلفل گرد 1 ماشا، بابچی 5 ماشا کو کوٹ پیس کر سفوف کر لیں اور بقدر 3 ماشا کھلائیں۔ تو ناظرین کرام خنازیر دور ہو جائیں، یہ جو گلٹیاں گلے پر ہو جاتی ہیں ان کو چند دنوں میں دور کر دیتا ہے۔ تو بہت ہی فائدے والی بوٹی ہے بابچی، جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو ناظرین ضرور اس کا استعمال کیجئے گا، اپنا ذہن بدلیے، اپنی سوچ بدلیے، ان ہربل چیزوں کو آپ استعمال میں لائیے اور اپنے امراض کا دفع کیجئے۔ تو بہت ہی فائدے والی چیزیں ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، ایک طاقت کا بھی نسخہ اس سے تیار ہوتا ہے۔ تخم بابچی، مرچ سیاہ، دار چینی، مستگی، تو تمام چیزوں کو بریک پاؤڈر کر لیں، کوٹ پیس کر بریک سفوف کر لیں، پاؤڈر کر لیں۔ تو اس پاؤڈر سے سہ چند یعنی 3 گنا زیادہ شہد ملا کر مجون تیار کر لیں۔ قوت با کو بہت تیز کر دیتی ہے اور صورت انزال کو چند دنوں میں دور کر دیتی ہے اور جریان احتلام کو چند دنوں میں دور کر دیتی ہے۔ بہت ہی لاجواب چیز ہے ناظرین کرام۔ تو بابچی کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر اس کو بیان کرتے چلیں تو ایک بہت بڑی کتاب بن جائے۔ لیکن بابچی کے بہت سارے فائدے پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسری ویڈیو میں بھی اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔